پھر بھی سب سے پہلی خیر خواہی کسی شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ کرنی چاہیے. اس کی اچھی تربیت بھی تقریباً اس کی خیر خواہی میں آ جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خیر خواہی کا جو دائرہ ہے وہ صرف غیروں تک ہے, رشتہ داروں تک تو معاملہ دوسرا ہے. اپنوں سے خیر خواہی فرض ہے. یعنی اپنے رشتہ داروں سے خیر خواہی, اپنی اولاد کی تربیت, یہ بنیادی فریضہ ہے ہمارا. اور لازمی بات ہے کہ لکل مسلم میں ہر مسلمان آ جاتا ہے. ہم کبھی خیر خواہی, بلکہ کبھی کیا عام سطح پر حسن سلوک کو بھی خیر خواہی کہہ سکتے ہیں ہم. اس لیے کہ سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے اچھی طرح بات کر لیں. یہ بھی آپ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھیں آپ اس کو. آج کے زمانے میں یہ بڑی نایاب بات ہے, کیونکہ ہمارا زمانہ عجیب و غریب ہے کہ ہم جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا محتاج ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اسے ہماری بڑی شدید ضرورت ہے, اور ہمارے بغیر یہ معاملہ اس کا چل نہیں پائے گا. اول تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ پھر خیر خواہی نہیں رہے گی. ہماری اس دنیا میں جو مطلب پرستی و خود غرضی کی دنیا ہے, بہت ضروری ہے کہ اس جذبے کو عام کیا جائے کہ مسلمان کی خیر خواہی پر آمادہ ہو, اور جس حیثیت میں بھی وہ اسے مضبوط کر سکتا ہو ضرور کرے. مشوروں کے ذریعے کرے, مالی اعتبار سے کرے, اور جو کچھ کر سکتا ہو اس کے حق میں وہ ضرور کرے. اور خاص کر وہ حضرات جن کے ہاتھوں میں عوامی حلقے ہیں, میری مراد ہمارے مشائخ سے ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اس جذبے کو عام کریں اپنے مریدین کے درمیان بھی, اور اپنے مریدین کو یہ تلقین کریں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ اپنا جو جذبہ خیر خواہی ہے اسے بہتر انداز میں استوار کریں, تاکہ مسلمانوں کی مدد ہو سکے اور وہ کسی بھی میدان میں کسی سے کمزور نہ ہو. کسی کو دوا فراہم کر دینا یہ بھی خیر خواہی ہے, راشن ڈلوا دینا یقیناً خیر خواہی ہے. اعلیٰ تعلیم میں یا اسکول ایجوکیشن میں یہ بھی اپنی جگہ خیر خواہی ہے, کیونکہ اس کا مستقبل بہتر بنے گا. لیکن اسے مشورہ یہ دیا جائے کہ دیکھو بہترین خیر خواہی یہ ہوگی کہ تم دینی علوم بھی اسی طرح حاصل کرو. آپ ایک بات دیکھیے کہ دینی علوم کے معاملے میں ہم محتاج ہو گئے ہیں. یعنی اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھائیں گے, اگر کوئی 10 کلومیٹر دور رہتا تو وہاں سے لے کے آئیں گے اسے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم پڑھا نہیں سکتے تو نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے, یہ تو ذہن میں رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکے. تو میت کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے, اس کے لیے دعا خیر کی جائے. لیکن اگر ہمیں وہ بھی نہیں آتی تو پھر ہم کیا لائیں گے اور کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسی صورت میں یقیناً ہمیں کسی عالم دین کی ضرورت پڑے گی, اور یہ ان کی طرف سے خیر خواہی ہوگی کہ وہ 10 کلومیٹر دور سے ہمارے لیے چل کر آئیں. اب اس خیر خواہی پہ ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں گے, اور اگر کوئی ان کی خدمت کرنی پڑی تو بات دوسری ہے. لیکن ہم خود کیوں نہیں سیکھتے, اور ہم اگر اتنی بات سمجھ لیں کہ جن کا انتقال ہوا ہے ان سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے, یا تو والد ہیں یا والدہ ہیں یا جو بھی بہن بھائی جو بھی رشتہ ہے, تو ان کے لیے ہم اگر دعا کرتے تو زیادہ آسانی سے قبول ہوتی, یعنی زیادہ اچھا ہوتا کہ رشتہ داروں نے دعا کی. تو بات یہ ہے کہ دینی علوم اس لحاظ سے کہ حج تک کے مسائل کا علم
ایک عام آدمی کو ہونا چاہیے، اور کم سے کم نماز جنازہ پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھانا یہ تو بنیادی معاملات ہیں، یہ تو آنے ہی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔